السلام علیکم. میں محمد ہاشم اس وقت آپ کے سامنے لائیو بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے چہرے پر بھی ایک مسکان ہے اور بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے ان بچوں کا، ان بھائیوں بہنوں کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا ہے SSC کا، اور 12ویں کا اس سے پہلے ہو چکا ہے. اور بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے مسلم بچوں نے کافی اچھا رزلٹ کے ذریعے سے جو ہے اپنا کنٹریبیوشن امت کو، یا پھر کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن لائف میں آگے دیا ہے. میری طرف سے دلی مبارکباد ہو ان تمام بچوں کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے، اور ان تمام اسکولس کے لیے، ان کی ٹیچرز کے لیے کہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے انجام دیا ہے. ایگزام ہو چکے ہیں، رزلٹ بھی آ چکا ہے. اب 10ویں کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کو اصل زندگی کے اندر ان کو قدم رکھنا ہے. تو اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ باتیں کی جائیں. اس سے پہلے کہ ہم کچھ بات بتائیں، ہمیں جو ہے سب سے پہلے ان بچوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنی چاہیے کہ دیکھیے، ہمارے اس وقت 10ویں کے ایگزام کے بعد اب آپ لوگ 11th میں قدم رکھ رہے ہیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11th 12th یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا رخ ہونے والا ہے. کہیں نہ کہیں اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ابھی تک آپ اسکولوں کی بندشوں میں، اسکولوں کے سارے رولز کو فالو کر رہے تھے، اپنے ٹیچرز کی بات کو سختی کے ساتھ فالو کر رہے تھے. لیکن کالج میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. آپ آزاد رہیں گے، آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. آپ کو اسٹڈی کرنی ہوگی، آپ کو اپنا فیوچر پلان پر فوکس کرنا ہوگا. یہ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک کہیں نہ کہیں پلان بنانا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ ایڈمیشن لینے والے ہیں 11th اور 12th میں، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے میرے اپنے کیریئر کے حساب سے جو ان کا گول ہے، جو ان کی چوائس ہے، جو وہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے حساب سے ایڈمیشن لے لیتے ہیں. بلکہ اگر کسی کو اس کا فرینڈ سرکل جو لے رہا ہے اسی میں چلے جاتے ہیں. میرا دوست، میری فرینڈ وہ کر رہی ہے تو میں بھی وہی کروں گا. ایسا بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے وہی، ہمارے جو ساتھی 11th میں ایڈمیشن لینے والے ہیں، وہ وہی ایڈمیشن دے جس کا انہوں نے پہلے سے پلان بنا رکھا ہے کہ ان کو آگے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے. آپ اگر جو ہے سائنس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا اپنا گول ہے، کامرس میں جانا چاہتے ہیں آپ کا اپنا گول ہے، آپ جو ہے کوئی ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اپنا گول ہے. یعنی یو ہیو ٹو چوز یور گول. آپ کو اپنے گول کے اعتبار سے کیریئر کو چوائس کرنا ہے. میں واپس سے وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ تیار ہو جائیے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ سارا کالج کی زندگی میں اب آپ لوگ آنے والے ہیں. تو اس کے حساب سے اپنے نیک ارادوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے تمناؤں کو ایک اسی حساب سے ڈائریکشن دیجیے. لیکن میں جو کچھ خاص باتیں کہنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس وقت ہمارے لیے اور ہماری فیملیز کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے کنٹری کے لیے، اور خاص طور سے اس دنیا کے لیے جو ضرورت ہے وہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف ایجوکیٹڈ ہو بلکہ ان کے اندر مورل ویلیوز بھی ہوں، جن کے اندر ایک انسانیت کا احساس اور درد بھی ہو. تو یعنی آپ ایک خاص ارادہ، ایک خاص سوچ، ایک خاص فکر اپنے دلوں کے اندر یہ بٹھا لیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اپنی فیملی کے لیے، مجھے اپنے کچھ کرنا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنی اس دنیا کے لیے. میں جو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ اس وقت جو ہے پیسے کے پیچھے مارا ماری چل رہی ہے، مائٹ از پاور کی فلسفی پر عمل ہو رہا ہے. حکومت وہی سب کام کر رہی ہے جو وہ چاہتی ہے، وہ کسی مائنورٹیز کی بات نہیں سن رہی ہے. پورا ورلڈ ایک ڈپریشن کا شکار ہے. ورلڈ دیکھ رہا ہے ایسے لوگوں کی طرف جن کے دلوں کے اندر سکون ہو، جو پیس والے ہوں، جو ایک قانون کو صحیح طریقے سے فالو کرنے والے ہوں. تو ہمیں
पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनना है, हमें पूरी दुनिया को एक अपनी लीडरशिप देनी है, उनको एक सही सिस्टम, एक रूल ऑफ लॉ देना है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका उनको सही तरीके से बताना है। तो आपके लिए बड़ी मुबारकबादें हैं, आप आगे बढ़ें और एक सही तरीके से एतबार से अपने करियर को चॉइस करें, खूब दिल लगाकर कॉलेज की ज़िंदगी के अंदर कदम रखें और याद रखें कि अब आपका असल इम्तिहान शुरू हो रहा है। आप अगर देखेंगे कि आपको जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी की सारी ग्रेजुएशन के बाद से शुरू होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, अगर आप जो है डॉक्टर, फिलोसोफर, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी करना पड़ेगा, यानी आप कोई भी फील्ड ले लें। अक्सर क्या होता है कि हमारे कौम के अंदर एक तो पढ़ाई का रुझान बहुत कम है, दूसरा अगर कुछ पढ़ते भी हैं तो 12 देकर बस स्टॉप कर देते हैं, काम धंधों पर लग जाते हैं, और अगर ज़्यादा कुछ पढ़ भी लिए, एजुकेशन हासिल भी कर लिए तो ग्रेजुएशन तक हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम रुक जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप अभी से अपना प्लान बनाएं, आप अभी से अपनी तैयारी करें और एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, आप इकोनॉमिक्स में जाएं, आप फ़िलासफ़ी में जाएं और ख़ास तौर से आप जो है अपनी ऐसी स्किल्स को बढ़ावा दें जो दुनिया के अंदर आपको एक सही तरक्की दे सकें और आप अपनी दीन की खिदमत भी, अपने इस्लाम के जो फ़िलासफ़ी है उस पर भी अपनी ज़िंदगी को बाकी रख सकें। ये बहुत बड़ा हमारे सामने वक्त का चैलेंज है। तो बस आखिरी बात मेरी यही होगी कि आप अपना करियर बनाएं और अपने को सही डायरेक्शन में ले जाएं, टीचर्स की बात मानें और अपने जो फ्रेंड सर्कल हो वो ऐसा बनाएं कि वो आपको सही तरीके से आपके कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करा सकें और आपको एक गोल भी अचीव कर सकें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप क्या है, पूरी उम्मत को आपकी ज़रूरत है। आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, आपकी फैमिली का, आपके घर वालों का, आपके रिलेटिव्स का आप पर सारा का सारा दारोमदार है। तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं, पूरी दुनिया के लिए मसीहा बने, आप पूरी इंसानियत के लिए काम करें। आप तमाम के लिए मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। बस इतना ही कहकर मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अपनी बातों पर आप जो है अपनी जज्बातों को खूब मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ाएं, अपने करियर को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हैव अ गुड बाय। थैंक यू।